افضل نہیں کتاب قرآن جے افضل نہیں کتاب قرآن جے کوئی چپ نہ اہلِ قبور جے نیکوکار نہ مانگ حسین کوئی بدکار نہ شمر لہور جیا نیکوکار نہ مانگ حسین کوئی بدکار نہ شمر لہور جیا وارث شاہ جیا گناہگار نہیں وارث شاہ جیا گناہگار نہیں بخشن حال نہ رب غفور جیا حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ کو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرمائے عزیزان گرامی آج دیئے بابرکت محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں قال پذیر دعا کرنے رب العالمین صدقہ حسنین کریمین دے جوڑیاں پاکاں دا سنو سب نو دین حق دے اتے استقامت دی دولت عطا فرمائے غور توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت کرنا جس موضوع تے جناب دے سامنے ہم کلام ہوگا اس دا عنوان ہے مقام شہادت یہ موضوع دا عنوان ہے مقام شہادت اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتھے اپنے انعام والے بندیاں دا ذکر فرمایا اونا میں تیسرا درجہ اللہ نے شہیداں دا رکھے کتنا درجہ؟ تیسرا درجہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پہلا درجہ اللہ دے نبیان دا پہلا درجہ کتا ہے اللہ تعالیٰ دے نبیان دا
مطلب نکلیا قرآن دے واضح لفظاں نے دسیا نبیاں دے نال دی کائنات وچ ہور کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی. اس گل کو بھی ذرا ذہن وچ رکھنا. کئی لوگ اماماں نو ولیاں نو صحابہ نو اہل بیت نو نبیاں تو اونچا درجہ دیندے اور انہاں دے عقیدے وچ گل شامل ہے کہ جڑے امام نے وہ نبیاں تو اونچے اہل بیت دا درجہ نبیاں تو اونچا ہے. نہ ہوئے مسلمان اساں اللہ دے قرآن نو منن والے قرآن نے سب تو پہلا درجہ اپنے انعام والے بندیاں وچ اپنے نبیاں دا رکھیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا درجہ. یہ اللہ دے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہاں دے نال کائنات وچ ہور کوئی بھی نہیں رل سکتا. آدھے تواڈے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مشرکین مکہ کہن لگے ساڈے کول مال بھی بہت ہے ساڈے کول جائیداداں بہت نے سرداری ہے چودراہٹ ہے سارا کچھ ہے سانو نبوت نہیں ملی اینو مل گئی ہے. سونے رب نے جواب دیتا واللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. رب نے فرمایا اللہ اپنی رسالت واسطے جنوں چاہندا ہے چن لیندا ہے. رب دی اور رب دی مرضی ہے رب دی چون ہے. رب نے اپنے نبیاں دے دلاں نو خاص بنایا ہے اپنے واسطے. وہ پہلے تہاڑے جیڑا جنوں نبوت دا تاج رب نے پہنایا ہے انہوں ہی ملنا ہے. دوسرا لاکھ کوشش کرے اس واسطے ساڈا عقیدہ یہ ہے نبوت کسبی نہیں عطائی ہے. یعنی بندہ اپنی محنت کوشش عبادت چلے اینا نبی نہیں بن سکتا اللہ دے بنان نال بندا ہے. نبی کسے چلے نال نہیں بنتا کسے عبادت نال نہیں بنتا. تاں کر کے اساں اس بندے کو گستاخ سمجھنے ہاں جڑا آکھے کہ معاذ اللہ کئی بار امتیاں دی نیکی نبیاں تو ود جاندی ہے. معاذ اللہ تعالی ایک فرقہ ہوئی ہے جو نئے بکواس کی تھی کوئی امتی دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ساڈا ایمان ہے نبی دی ایک نیکی دے کروڑویں اربیں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. پھر عقیدہ رکھنا معاذ اللہ کے امتی دیاں نیکیاں نبی نہ بات جاندے ہیں. میرے نبی تے فرماتے جنہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے آتا ہے وہ صحابہ وہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرن اللہ دی راہ وچ تے جنہ فتح مکہ تو پہلا ایمان قبول کیتا ہے انہاں دی ایک مٹھ جمع دی دے برابر نہیں ہو سکتا. چھوٹے درجے دے صحابی پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا وڈے درجے دے صدیق عمر علی ورگے عثمان ورگے انہاں دے ایک مٹھ جمع دی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ جتھے امتیاں نال مقابلہ نہیں ہو سکتا کڈا پاگل ہے جڑا نبیاں نال مقابلہ پہ کراتا ہے. خیر میں اس پاس نہیں جانا ایک الگ موضوع ہے. میں گل لے آ رہا ہوں کہ شہیدان کا تیسرا درجہ ہے سمجھو ہے نا. پہلا درجہ اللہ دے نبیاں دا دوسرا والصدیقین دوسرا درجہ صدیقین دا. نبیاں دے سردار تواڈے تے میرے لجپال نبی نے تے صدیقین دے سردار سونے ابو بکر صدیق نے بولو نا ذرا سنیا دا مجمع ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. نبیاں دے سردار سید الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین کا سردار سونے صدیق اکبر، تیسرا لفظ والشہداء، تیسرے انعام والے لوگ شہید، تے شہیدان دی سرداری سونے نبی پاک نے اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرما چھڑی۔ میرے نبی نے فرمایا میرا چاچا امیر حمزہ سید الشہداء، توجہ ہے نا، اور فرمایا دوسرا وہ بندہ سید الشہداء ہے۔ پہلا فرمایا میرے چاچا حضرت امیر حمزہ نے، دوسرا او سید الشہداء ہے، او مسلمان جڑا حاکم اسلام نو دین حق دی ظالم حکمران حق دی گل کرے تے او انہوں شہید قتل کر دے، شہید کر دے، ظالم حکمران شہید کر دے جس مسلمان نو حق دے پیغام دی وجہ نال۔ میرے نبی نے فرمایا انہوں نے رب سید الشہداء دا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا اس معنی دے اندر، اس معنی دے اندر فرمایا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا سید الشہداء دے مرتبے دے فائز ہیں۔ گل توجہ ہے کوئی نہ؟ سو بھی تو ہم سنا گا، پہلا گل پوری سمجھ لو نا، پیٹ تے بولن دے نی مضبوط ہوئے تو اتنے پھر دیوار سیدھی جاتی ہے۔ ایجے تو نہیں پہ بیٹھنا طاقت نہ ہو گئے بارہ جگوری میں جی مدد پر پڑھے میں بات جانا، اب بارہ نہیں بجانے باقی ہے۔ توجہ، سید الشہداء کا لقب توڑے تے میرے لجپال نبی نے اپنے چاچے سیدنا امیر حمزہ سرکار کو دیتا، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جیڑا ظالم حاکم نو حق دی گل کرے اور اس سے بدلے میں ظالم حاکم نو قتل کر دے، شہید کر دے، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ اس معنی دے اعتبار نال امام حسین سید الشہداء ہے کہ انہاں ظالم حکمران کو کلمہ حق کا کھڑا اور اس دی دین دے خلاف گل نہیں منیا۔ اس کی پھر وضاحت ہے جو پورا موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جس موضوع چھیڑ کے بیٹھا اس سے دی طرف یہ آ رہا ہوں کہ آپ نے ظالم حکمران کو کلمہ حق آکھیا اور اس دے بدلے وچ آپ کو قتل کر دیتا گیا تو شہیداں دی سرداری دا مرتبہ مل گیا، شہیداں دی سرداری دا مرتبہ مل گیا۔ غور فرمانا، ظاہر میں کھڑے اسی سمجھتے ہیں جدوں بندہ شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، انہوں بڑے زخم ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیکھو تا صحیح کتنے ظلم ہوتے ہیں۔ اس وچ کوئی شک نہیں کہ شہید ظلم نال ہی بنتا ہے، ظالم دے ظلم تو بغیر شہید نہیں بنتا۔ ظالم ظلم کرے گا انہوں شہادت دا درجہ ملے گا، لیکن ایک گل غور رکھنا، اے نہیں سمجھنا کہ ظالم دے ظلم نال کوئی شہید نو بڑی تکلیف ہوتی، وہ ایک پردہ ہے اکھاں دے کے، بظاہر پردہ ہے، ورنہ تواڈے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا جدوں اللہ دی راہ وچ کوئی قتل ہوتا ہے نا، فرمایا لا یجد علم القتل، اون دے قتل دی تکلیف نہیں ہوتی، فرمایا صرف اینی تکلیف ہوتی ہے جنی تواڈے وچوں کسی نو چونٹی دے کٹن دی تکلیف ہوتی، بس
ظاہر ویکھن وچ تے او جناب علی تلواراں دے نال تے زخماں دے نال چورو چور تلواراں دے زخماں نال چورو چور ہوندا ہے، لیکن سونے نبی فرما رہے ہیں انہوں تکلیف کی نہیں ہوتی جنی ایک بندے نو چیونٹی دے کٹن دے نال تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اینی تکلیف تو بعد انہوں اوندا جنت والا گھر دنیا میں بکھا دیتا جاتا ہے۔ جدو اپنا جنت والا گھر دیکھتا ہے پھر انہوں ساری تکلیفاں بھول جاتی ہیں، ساری تکلیفاں جدو دنیا جو جنت والا گھر دیکھ لیا تاں کر کے شہید جدو جائے گا جنت، میرے نبی نے فرمایا جنت جان تو بعد کوئی بندہ واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا الا الشہید یتمنا ان یرجع الى الدنیا فیقتل 10 مرات۔ میرے آقا نے فرمایا پر شہید جنت جا کے بھی عرض کرے گا سویا مینوں دنیا وچ واپس بھیج دے میں پھر تیری راہ وچ قتل ہوواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا مزہ جڑا لطف تیری راہ وچ قتل ہوندے آیا ہے اس دے مزہ او لطف او مزہ جڑا دیدار خدا اور دیدار جنت دنیا دے اوپر جڑا لطف نصیب ہویا ہے شہید آکھے گا یا مولا مینوں واپس بھیج دے پھر تیری راہ وچ قتل ہوواں، پھر قتل ہوواں۔ فیقتل 10 مرات۔ سونے نبی نے فرمایا وہ دعا منگدا ہے یا مولا میں دنیا وچ جاواں 10 بار تیری راہ وچ قتل ہو گیا بار بار تیری راہ وچ قتل ہوندا رہاں، بار بار قتل ہوندا رہاں۔ اوے اسی تے ایک واری قتل ہوئے دے اوتے توجہ ہے کوئی نہ، ایک واری رب دی راہ وچ ہوے قتل تو ساڈی قوم باں سر تے رکھ لیندی ہے تے رونا شروع کر دیندی ہاں میں پتہ نہیں کی ہویا اے نال تے شہید آندا یا مولا میں پھر جاواں۔ کوئی اوتے تمنا پہ کردا میں پھر قتل ہوواں، جیڑی شے دی او تمنا پہ کردا ہے تے کیڈا بدبخت ہے او۔ ایمان نال دسو وہ شہید دا دوست ہوئے گا یا دشمن ہوئے گا جیڑا آکھے ہائے کیوں مل گئی اینو نہیں سی ملنی چاہیے، ایدے تے ظلم نہیں سن ہونے چاہیے۔ میں آکھیا بدبختا ظلم نال ظالم دے اوتے لعنت پئی ہے، مظلوم نوں تے شہادت دا درجہ مل گیا ہے۔ شک دوسرے لفظاں آسان لفظاں سمجھانا جاٹاں کبڈی نہیں ہوتی، اور جیڑا بندہ چاٹاں کبڈی چ جت جائے دنیا دی مثال دے کے گل سمجھا رہے ہیں تے اوندا پیو جناب علی باں سر تے رکھے تے روਣ لگ پوے ہاں میرے پتر نوں بڑیاں چاٹاں پئیاں تو کبڈی سارے آنا پاگلا پاویں چاٹاں پئیاں نے جت گیا تو خوشیاں منا، چاٹاں تے جواناں نوں پیندیاں ہی رہندیاں نے تے بڑے آکھے اپنے آپ نوں پہلوان تو پھر آکھے مینوں چاٹ ایک بھی نہ لگے ہیں تے پھر میں جت بھی جاواں، ایویں تے نہیں کم بننا نا۔ شہادت دا درجہ لین واسطے آخر کچھ امتحان وچوں تے گزرنا پینا ہے، آخر ایڈا بڑا مقام ہے ایویں مل جانا پر سانو اس مقام کی قدر جو نہیں جنہاں نوں قدر ہے وہ آکھدے نے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔
عاشق نو مزہ ہی ادو ہوتا ہے جدو یار دی خاطر دکھ تے مصیبتاں ہو دکھ آن ہی نہ السائدن سنگل کجا نقصان شود بورا بزرگ فرماتے ہیں سنگل ایک لکڑی ہے انہوں جنہ رگڑو وہ دی خوشبو بدتی سندل لکڑی تو جنہ رگڑو وہ دی خوشبو بدتی ہے جو فرماتے ہیں عاشق نو یار دی خاطر جنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے جندا عشق ہو دب جاتا ہے چاچا بہت ادھر اللہ تائیوں دے میاں صاحب ہمارے پہ کھڑی بولے دے فرمانے نے جنہ دکھاں وچ اوہ ساڈا دل بارے راضی تے ایسا سکھینا بارے دنیا میں چیو جو وہ اپنی جنت والا گھر دیکھ لیتا ہے یرا مقعدہ من الجنہ جنت والا گھر وہ دنیا چی بخا دیتا جاتا ہے اور تیسرا انعام ویجان من عذاب القبر قبر دے عذاب کو بچا لیا جاتا ہے سبحان اللہ ایک عذاب دوزخ دا ایک قبر دا دنیا تو جانتا ہے جانیا نالی جڑا عذاب کا مستحق ہوتا ہے انہوں قبر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے قبر دے عذاب تو ہی اللہ کی پناہ ہو گیا تھا میرے نبی سونے نے ایک جملہ دسیا ہے توجہ میرے آقا نے فرمایا اے لفظ جڑا بندہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اے لفظ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھتا ہے روزانہ اللہ سونا دنیا میں چھوڑو رزق دی تنگی نہیں دیتا تے قبر چھوڑو عذاب نہیں دیتا سوکھے جا لفظ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ جملے ایمان والا جدو پڑھتا ہے اس دنیا میں انہوں رزق دی تنگی نہیں ہوتی تے قبر دا عذاب بھی اس کا مطلب ہے قبر دا عذاب ہے صحیح کئی لوگ یہ تک انکار کرتے نواز اللہ پھر قبر دا عذاب کدھر آیا معاذ اللہ تعالی قبر دا عذاب سادہ عقیدہ ہے قبر دا عذاب پر حق ہے اللہ سونا سانو اپنی پناہ میں رکھے بولو آمین پیر باؤں نے قبر دے عذاب دے بارے فرمایا پڑھ دئیے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق موت و شان شہداء اکرام علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد فرمایا جیوں دے کی جانل اے یارا سار ملادی اے تایو جانے جو مردہ
تشریف فرما رہی ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ شہید نو تیسرا انعام ملے گا قبر دے عذاب کو بچا لیا جانا توجہ ہے اور چوتھا انعام وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ جہنم دے عذاب تو بھی بچایا جانا ہے ایک معنی ہے میں دوسرا ہے میں قیامت کی سختی تو بچایا جانا ہے جدو قیامت آنے دن اللہ پاک نے عرش دے سائے پر سوا کوئی ہو سایہ نہیں ہونا رب سونا اپنے شہیدانوں عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور اگے میرے نبی نے فرمایا وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ حضور نے فرمایا اُنہیں سر پہ عزت دا تاج رکھیا جانا ہے یہ شہید کی شان ہے بولو چاہ اُنہیں سر پہ عزت کا تاج رکھیا جانا ہے الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اور حضور نے فرمایا اس تاج دے اندر اللہ نے ایک ایسا موتی لایا ہے جڑا ساری دنیا اور اس دے اندر جو کچھ ہے سب نڑوالا ہے اس ساری کائنات نڑو ایک مرلے کی خاطر لڑنے پہنے لوگی اللہ پاک شہید کو ایک موتی ایک دے گا جڑا ساری دنیا تو بالا ساری دنیا تو بات قیمتی الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اور اگے آخری انعام فرمایا وَيُزَوَّجُ ثِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً آخری تو پہلا ہی اس کو ایک ہو ہی نہ حضور نے فرمایا جنت دیاں 72 حوراں نال رب سونا شہید دا نکاح فرمائے گا سبحان اللہ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرِبَائِهِ اپنے رشتہ داران وچوں 70 بندیاں دے بارے شہید کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا کنیاں دی شفاعت 70 بندیاں دی اور دوسری حدیث دے اندر آتا ہے جڑا عامل حافظ ہے وہ 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا کنیاں دی 10 بندیاں دی جیڑا عام ساڑھے مشہور ہے نا کہ 7 پیڑیاں بخشا لے ایک دی کوئی روایت نہیں بے شک اور 7 پیڑیاں کی روایت کوئی نہیں 10 بندیاں کا ذکر ہے حافظ دے بارے وہ بھی وہ حافظ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ حضور نے فرمایا وہ حافظ جیڑا قرآن دے عمل بھی کرتا ہے خالی قرآن پڑھتا نہیں قرآن دے عمل بھی کرتا ہے لیکن قرآن دے عمل حافظ کا نام ہویا ہے کہ فرشتہ اگر حافظ کی پہلا کسی لمحے کرو باقی 10 بندے اساں آج رکھی کھڑا پہ حافظ ساڑیاں 7 پیڑیاں بخشائے گا حافظ کرا نہیں فرشتہ لمحہ پایا ہے تو 7 پیڑیاں رکھی پڑے گا اس واسطے 7 پیڑیاں علی گالی کوئی نہیں حدیث ذکر 10 بندیاں دا حافظ 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا حاجی 50 بندیاں دی شفاعت کرے گا وہ حاجی جنہ حج قبول ہو جائے حاجی جنہ حج
جی نے حج کے ساتھ کیتا ہے اس نے حج ہی آخر حاجی صاحب اکمان واسطے جی نے حج کیتا ہے یہ حج بھی صحیح ویڈیو بناویں کر لگیے کہ اندروں جے نہ جائے پھر حج بھی قبول ہے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے والد گرامی دی کتاب دے اندر میں پڑھیا ہے ایک اللہ دے ولی دا واقعہ میں لکھیا ہے ایک اللہ دے ولی حج کرن گیا حج عمرہ شریف اوتھے طواف کیتا رات نو ستے نے خواب وچ ویکھدے نے ایک اللہ دا فرشتہ دو اللہ دے فرشتے آئے نے ایک فرشتہ دوسرے نے پوچھدا گل بڑی توجہ والی ایک فرشتہ دوسرے نے پوچھدا ہے یارا ایتکی کنے حاجی آئے نے حج کرن واسطے کنے بندے آئے نے وہ آندا 6 لاکھ بندہ آیا کنا 6 لاکھ بندہ حج کرن آیا اگوں پوچھدا ہے قبول کنے دا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ ایک فرشتہ دوسرے کو آندا ہے یار ایتکی کنے بندے حج تے آئے ہیں وہ آندا ہے 6 لاکھ وہ آندا ہے قبول کنے دا آیا آندا ہے 6 دا اللہ اکبر ایک گل میں نہ بتاوا میں نے لکھا دے والے دے امام اہل سنت دے والد گرامی نے اپنی کتاب وچ لکھی ہے 6 لاکھ وچوں ہن تے جناب علی حاضر کرن جان کہ عجیب ہی سٹائل ہوتا ہے اوتھے تے بندہ جاندا ہے معافیا لین یہ اوتھے بھی جا کے سیلفیاں بنانا پیندا ہے اوتھے بھی تصویر بازی دے چکر ہے یہ اپنا آپ ہی لکھائی جاتا ہے میں کبھی میں حیران بنیا میں کبھی میں طواف کر رہا میں کبھی میں فلاں کر رہا اور کتھے گیا کھڑا ہے اے تا ویکھ وہ ایڈا اونچا گھر ہے جتھے صغیرہ گناہ کبیرہ کے برابر ہو جاتا ہے جتھے جے ثواب بہت ہے نا تے گناہ بھی بہت ہے جے ایک نیکی دا ثواب لاکھ دے برابر ہے گناہ بھی صغیرہ کبیرہ دے برابر ہو جاتا ہے تے کبیرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے توجہ ہے کوئی نہیں بے وقوف بندے اٹھے اگلا بھی لوڑ ہوتے نے تے جڑے سیانے ہوندے نے وہ تو کچھ لے کے آندے نے بول نظر آ خیر گل لمبی نکل رہی ہے حاجی جی دا حج قبول ہو جائے 50 بندیاں دی بخشش کرائے گا 50 بندیاں دی شفاعت کرے گا حافظ تو اونچا درجہ حاجی ہے حافظ 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا حاجی 50 بندیاں دی شفاعت کرے گا تے شہید یشفع فی 70 شہید 70 بندیاں دی شفاعت کرے گا توجہ ہے سبحان اللہ کوئی شاید یاد بھی ہندی کوئی سبحان اللہ حافظ کنیاں دی شفاعت کرانی ہے 10 دی نال یاد بھی کرو کوئی گل کر پلے بھی پوے نہ میری راتی تقریر سنی سی ہیں تے پلے کوئی بھی گل نہ پوے کوئی فائدہ نہیں حافظ 10 دی حاجی 50 دی تے شہید 17 دی تے میرے نبی نے فرمایا جدو دین دا عالم با عمل آئے گا نا رب سونا فرمائے گا جب بے حسابیانی شفاعت کرنا جا کوئی پکڑ نہیں جدے تے دل کر دے اودی شفاعت کر لے اسی نے سمجھنے حافظ کا درجہ اونچا ہے کہ عالم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں حالانکہ دین کو سیکھنا سمجھنا لوگوں دے عقیدے محفوظ کرنے نبی پاک دے راہ دے لوگوں کو لانا دین پڑھنا سکھانا تے خود عمل کرنا تے دوسرے کو کروانا اس کا درجہ ہے میرے نبی نے فرمایا حافظ تے 10 دی کرے گا تے عالم نو رب آکھے گا جنوں دے دل
زندہ باد محبت نہ کرو ذرا سبحان اللہ عالم بے حسابے لوگوں کی شفاعت کرے گا یہ مطلب نکلے عالم دا درجہ اونچا ہوے با عمل شرط ہی ایمان بھی ہوئے تے عمل بھی ہوئے کہ پھر اس عالم توجہ ہے کوئی نہ بلکہ حدیث مبارک کے چوتھا ہے شہید دے خون دے نال عالم دے قلم دی سیاہی تولی جانی اللہ اللہ اکبر کبیرہ آج کے دن جناب رشدہ منہ دھونا نہیں ہوتا ہوئے اگو بکواسا پیتی جاتا علماء جنہوں اپنے اس سنگے دی خبر نہیں او علماء نے بارے بکواسا پیتی جاتا ہے اور علماء دی شان ہے علماء حق علماء ربانی دین دے سچے کو حافظ پیر مہر علی ورگے اعلیٰ حضرت بریلوی ورگے میرے نبی نے فرمایا عالم دین با عمل اون دے قلم دی سیاہی قیامت والے دن شہیداں دے خون نال کھلے گی اللہ اکبر کبیرہ اتنا اونچا درجہ عالم دا پر سیانے آتے رہے نصیحت اتنے اثر کرتی ہے بیج اس زمین میں فائدہ دیتا ہے جتھے زمین چنگی ہو گئے اتھے بیج چنگا چھوڑو گے جو فصل چنگی اگڑی دیکھو زمین بنجر ہے پتھریلی زمین تھا جو میں پیر باؤ فرمایا ہے پتھر چت جنہ دے باؤ دے زایا وسنا میاں ہو پتھرہ تے لاکھ بارش ہو گئے کبوں فصلہ اگدیاں نے دین دی گل بھی اس سینے تے اس دل تے اثر کر دی ہے جس دل وچ ایمان والی دولت ہو جن دے اندر ایمان ہی نہیں دنیا دی محبت آ گئی انہیں جاگنے بس دنیا یہ سارا کچھ انہوں جنہ مرضی سمجھائی گا اسے کھائی گا انہیں نہیں ہونا اس پاسے انہیں آکھنا نہ جو مرضی ہو جائے اے جان بچھا اگلا کہہ بچھا ہو اگا ویکھی جائے کہ پتہ نہیں کیڑا عالم ہونا ہے کون ہونا ہے جن کی سیاہی قلم دی شہیداں دے خون نال کھلنی ہے وہ پتہ نہیں کیڑا ہونا ہے سانو ادھر جان دی کیڑی لوڑ ہے ایتھے دنیا والے پاسے جاتے ہیں انگریزاں دی تعلیم پڑھانے ہیں ادھروں تنخواہ لینے ہیں نوکریاں لوانے ہیں تنخواہ لبن گیا دنیا تے سونی بنائیے اگر ویکھی جائے گی ایک کمزور ایمان والے بندے دی گل ہے یا بے ایمان بندے دی گل ہے جیڑا ایمان والا ہوندا ہے او آندا جدوں سونے نبی نے فرما دیتا ہے اسی حضور دے فرمان تے عمل کردے ہاں اپنی اولاداں نوں لانے ہاں دین والے پاسے جدوں نیت چنگی ہوئے گی رب پھل بھی چنگا لا دے گا اللہ شک کیونکہ مالی لا ایک کمن پائی دینا پھر پھر کشنا آوے مال پلا پھل پھل لاوے بندہ نیک نیت نال رب دے راہ وچ ٹر پوے تے اونوں اپنی نیت دا ثواب مل جاتا ہے واللہ لا يحب المحسنین واللہ لا یضيع اجر المحسنین رب سونا فرماتا ہے اساں نیکاں دے نیکی دا اجر ضائع نہیں کرتے جیڑا نیکی دے راہ تے ٹر پیندا ہے اساں نوں اجر ضرور عطا فرما
چھڑنے ذرا گل تے غور ہوئے شہید نو 6 انعام ملتے ہیں وقتی طور پہ شہید نو کچھ تکلیف جے بظاہر ہوتی ہے انعام بھی تو دیکھنا کتنا بڑا ہے اینا انعام ملن تو بعد پھر بھی شہیدان دے بارے کام کرنا انہاں نو رونا پٹنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام آتا جدو انہاں نو رب نے جنت کی سرداری دے چھڑی ہے تو انہاں نو ہائے نہ آکھ کے انہاں نو مبارکہ دیتا جا اینا ہائے حسین تھوڑے نال کیڑی ہوئی وہ تو ظالماں دے منہ تے کاڑا سی انہاں نے ملیا تے انہاں نال پیڑی ہوئی ہے اج بھی دوزخ سڑدے ہون گے ساڈا حسین تے رب دے امتحان وچ پاس ہو کے جنت دا سردار بن گیا سبحان اللہ توجہ ہے نا ہے ایمان ساڈا سونے پاک حسین کو اپنے جنت دی سرداری عطا فرمائی ہے ایمان نال دسو جیڑا جت جائے میں مثال دیتا ہوں نہ بھی دو پرمان لڑن ایک جت جائے تو دوسرا ہار جائے جتیاں والوں رونا چاہیے جنہ کا جت جائے جنہ کا ہار جائے انہوں نے رونا چاہیے جنہ کا ہار ہے انہوں نے رونا چاہیے نا جنہ کا جت جائے انہوں نے مبارکہ دینیاں چاہیے ساڈا ایمان ہے ساڈا حسین جتیا ہے بول نظر دنیا میں تیرے سامنے دنیا کی مثال ہے پاکستان کی خاطر جڑے شہید ہوتے ہیں ہر سال کی ہوتا ہے انہوں نے توپاں دیاں سلامیاں دیتے ہیں انہوں نے رو کے یاد کیا جاتا ہے یہ سلامیاں سے مبارکاں دے کے ایک دنیا کی خاطر شہید ہونا تے مبارکہ ہو تے جڑا اللہ دے دین کی خاطر شہید ہو جائے وہ مبارک دا حقدار نہیں بے شک مبارک دا حقدار ہے اس واسطے سانو اسلام حکم دیتا ہے اگر کوئی تہاڈا پیارا تہاڈے تو جدا ہو جائے تسی صبر دے دامن نو چھڈنا نہیں اصل جدائی ہمیشہ دی او دین دے جدا ہون والے دعا کرو تہاڈا دین جدا نہ ہوے پھر قیامت والے دن رب سونا پھر ملاقات کرا دے گا آخری گل امام حسین پاک دے حوالے نال سنا کے تے گل مکان لگا محبت نال بولو سبحان اللہ اے کتاب جڑی میرے ہاتھ وچ ہے نا اے انہاں دی بخاری دے درجے دی کتاب ہے رافضیاں دی بخاری دے درجے دی کتاب ہے اینو آندے اصول کافی ایران دی چھپی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے اس سے امام حسین پاک دا ایک فرمان لکھے ہے جناب نظم ہوئے تو سنا کے گل سبحان اللہ اللہ اکبر امام حسین پاک دا فرمان لکھ دے میں نے امام حسین فرما دے الصبر من الایمان صبر ایمان دا حصہ ہے صبر بھی بولو ایمان دا ایک گل امام حسین دا فرمان ہے لکھیا انہاں دی کتاب ہے سبحان اللہ امام حسین فرماتے الصبر من الایمان صبر ایمان دا حصہ ہے بمنزلۃ الراس من الجسد تے بندے دے جسم دے مقابلے وچ بندے دے جسم دے اندر جڑا سر دا مرتبہ ہے ایمان دے اندر یہی صبر دا مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں فائدہ ذهب الراس ذهب الجسد جویں سر چلا جائے
جاتا ہے اس میرے آپ کے بے صبرے کون نے توجہ ہے کوئی نہ امام حسین نے فرمان کے مطابق یہ اپنا ایمان کیتی بیٹھے نے ضائع کتاب نہیں ہونا دیے امام حسین پہ فرمانے نے بندے دا ایمان صبر نال قائم رہتا ہے صبر ایویں سمجھو جویں جسم دے نال سر ہوندا ہے ایویں سر لے جائے تے جسم نہیں رہ سکدا ایویں صبر چلا جائے تے ایمان نہیں رہ سکدا اللہ دے فضل نال امام حسین پاک دے فرمان دے مطابق جے ایمان دے اوتے اج بھی قائم ہے تے سونے حسین دے قدماں دا صدقہ اہل سنت و جماعت قائم ہے جڑے اج بھی رب دی تقدیر تے راضی نے اور صبر دا دامن ہاتھ وچ رکھدے نے لوہا پین رون پٹن کوئی بھی بے صبری دا کام نہیں کردے آندے سونیا تیرا امتحان سی آیا ہے اسا حسین نو مبارک دینے آ اپنے رب دے امتحان وچ پاس ہو گیا اللہ سونا پاک حسین دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈی حاضری قبول فرمائے آخری گل اپنے تو الزام دور کرنے واسطے کہ گل کر لینا کئی لوگ ساڈے بارے بدگمانی کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جو چشتی نے یزیدی نے آخری گل کر رہے ہیں کی آتے ہیں چشتی اچھا امام حسین پاک دا اینا ذکر میں کیتا ہے ایمان اڑتا سکتا کوئی یزیدی اینا ذکر کر سکتا ہے بولو جا میں جو آکھا بھی شہید نو رب سونا 6 شانہ دے حدیث جو سنائیاں تے نال دسیا امام حسین عام شہید نہیں شہیداں دے سردار نے میں تو سمجھ نہیں لگتی کیڑی شاید سانو یزیدی آنے آنے لگا جو تسی یزیدی ہو گئے ہو کیوں آخر تو سارے جملہ ہو گیا ہے کہ جدو حضرت معاویہ پاک نے یزید نو تخت تے بچھایا ہے اس وقت یزید فسق و فجور نہیں سی بعد آیا ہے بعد آیا بولو جا بعد آیا ہے اے جملہ خالی ایسا نہیں بولیا اے جملہ تے اہل سنت دے امامہ دیا سینکڑوں کتابہ اچھ لکھیا ہے اسے نام پڑھ کے سنایا ہوئے تے او مجرم میں اسی کو دے وچ یزید دا دفاع نہیں کیتا حضرت سیدنا معاویہ صحابی رسول دا دفاع کیتا ہے مسلمان ہوتے فرض ہے یزید کی برائی یزید نہ وہ دی وجہ نہ حضرت معاویہ دا دامن گرد آلود نہیں ہو سکتا ساڈی مراد ہے لیکن میں انہاں یہود نوازاں نو کہنا چاہنا جڑے سانو آندے نے یزیدی او یہودی دی جوڑی وچ تے تسی بیٹھے ہو یہودی دی تعلیم یہودی دا قانون یہودی دی تہذیب ہر شے یہودی دی اپنے گھر وچ واڑی کھڑے ہو اجے یزیدی اسیاں کچھ اپنا بھی شیشہ دیکھ لو توجہ ہے کوئی نہ ساڈا تے عقیدہ لکھاں یزید ہون پاک حسین دی قدماں دی مٹی دے برابر نہیں ہو سکدے اچھا اتنا اونچا عقیدہ رکھنے والے نوں یزیدی آکھنا کہ جیڑا آکھے لکھاں یزید حسین دے قدماں دی مٹی برابر جنہ عقیدہ بولو چاہا اچھا ایک پاسے اے عقیدے آ رہے ہیں دوسرے پاسے الیکشن منن آ رہے ہیں ووٹ دے اندر جے حسین آ گئے تے وہی برابر یزید آ گئے تے وہی برابر ووٹ سارے برابر ہوتے ہیں کہ نہیں الیکشن نمازی ووٹ پائے تے ہوتے ایک ووٹ گنیتا ہے تو دو تے شرابی پائے خدا بھی ایک چور دا بھی
ایک زانی دا بھی، ایک شرابی دا بھی، ایک بدکار دا بھی، ایک سارے دا ووٹ برابر ہے. کسی زانی نو نمازی دے برابر آکھو تے کفر ہو جانا ہے. تے ووٹ اچ تے سارے برابر ہوئے کھڑے نے. الیکشن نو منن والا پھر حسین دا نعرہ کیویں مار سکدا ہے؟ پاک حسین نال 72 تن سن. یزیدیاں دی ہزاراں دی فوج سی. ایمان نال دس اوتھے ووٹ ہوندے تے کنے جتنا سی؟ یزید لے نہ بولی ابن زیاد ووٹ کرا لیندا. امام حسین دے نال 72 تن نے تے ووٹ کنے بہتے ہونے سن. یہ مطلب نکلیا ووٹاں نوں منن والا حسین نہیں ہو سکتا. نہیں کیوں؟ اونے تے حسین نوں ہرا دتا ہے. کیوں؟ حسین نال 72 نے اوتر ہزاراں دی فوج ہے. یہ مطلب نکلیا الیکشن نوں منن والا اصل یہودی دا تابعدار ہے. ایندا حسین نال کوئی تعلق نہیں. اے ساڈا دا عقیدہ ہے ساڈے پاک حسین دے خاندان دا ایک ایک بچہ لکھاں یزیدیاں دے لشکر نال والا ہے. ادھر الیکشن نوں سلام کرنا، ووٹاں نوں منی جانا، ادھر ساڈے تے اعتراض کرنا. تسی یزیدی ہو، کچھ شرم ہونی چاہیے. الیکشن نوں منن دا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ حسین تے یزید برابر نہیں، کیونکہ ووٹ سے تو برابر ہو گئے. نیک اور برے دا ووٹ برابر کرو گے، نیک اور برا برابر. اوے یہ اصول کافراں دی طرفوں آیا ہے. دنیا دے اصول وچ جانور منڈی وچ ایک بھا تے نہیں وکدے تے بندیاں دی منڈی برابر لائی ہے. تاں سڑ کے ساڈا کلندر اقبال بولیا تے فرماندا ہے جمہور کے ابلیس ارباب سیاست باقی نہیں میری ضرورت. حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں بولا نہیں کرتے. جمہوریت الیکشن کی کرتے ہیں بندیاں کی گنتی ہوتی ہے. کیڑے پاسے بندے بہتے نے ہیں؟ اسلام گنتا نہیں، اسلام تولدا ہے. اسلام آندا ہے حسین ورگا ایک ساری کائنات والا ہے. اسلام بولتا ہے. تا میرے نبی نے فرمایا ہے ساری امت دا ایمان ایک پاسے ہوئے، ابو بکر دا ایمان ایک پاسے ہوئے تو پھر بھی ابو بکر دا پلڑا بھاری ہوئے گا. یہ مطلب ہے اسلام تولتا ہے تے جمہوریت والے گنتے نے. گنن والوں کا اسلام نال نہیں تعلق. جے گنتی ہوندی تے پھر حسین نے ہر جانا سی. یہ مطلب نکلیا ووٹاں نوں منن والے تے پاک حسین کو ہرائی کھڑے نے. انہاں دا کی حق بندا حسین دا نعرہ مارن دا؟ پاک حسین دا نعرہ اے مارے جیڑا جمہوریت تے لعنت پاندا ہے، نبی پاک دی خلافت نوں سلام کردا ہے. نبی پاک دے نظام خلافت دے حامی بنو، تاں جا کے ایمان محفوظ ہوئے گا. جمہوریت ساڈا نظام نہیں. پہلی جنگ اسلام دی، پہلی جنگ بدر ہوئی اوتے نبی پاک سرکار دے نال کنے صحابہ سن؟ 300.
ابو جہل نال کتنا لشکر سی 1000 1000 دا ووٹ ہوندے تے نبی پاک نے جتنا سی ابو جہل اے پھر کلمہ کتنا پڑھدے ادھر ووٹاں نوں منی جاندے نے ووٹاں نوں منیے تے نبی ہردا ہے نبی نوں ہرائی کھڑے نے ادھر کلمہ بھی پڑھی کھڑے عجیب تو اگلا پالیسی ہے نا ایک رنگ اپنا اقبال فرماندے نے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر نوند یا سنگ ہو جا اور پھر دیکھو آخری گل کرتا میں الیکشن نہیں ہو سکتے کو ہر 5 سال تو بعد خلق بادشاہ نواں ہر 5 سال تو بعد بادشاہ نویں سروں ووٹ کراؤ نویں سروں الیکشن کراؤ ہزاراں لکھاں ارباں روپے خرچ کرو الیکشن دے اوتے ہر سال ادھر آکھو ساڈے ملک تے قرضہ ہے ادھر جناب علی ہر 5 سال تو بعد ارباں روپے خرچ کر کے ضائع کر کے الیکشن دے اوتے نواں بادشاہ مقرر کرو میں پوچھنا جنوں 5 سال پہلوں اہل آکھیا سی ہن نہ اہل ہو گیا وہ بڑیا کی ہے پینشن تے نہیں ہو گیا 5 سال تو پہلا ٹھیک سی تو بھی پاس گئی 5 سال بعد وہ کی بنے تو فردا نظام ہے تاکہ یہودی چند ہے اپنے پالتواں نوں اگے کرتے رہو انہاں نوں لٹتے رہو لٹن دے مختلف طریقے بنائے ہوئے نے ایک کوئی نظام حکومت نہیں اسلام کا نظام یہ ہے جیڑا ایک باری خلیفہ مقرر ہو جائے مسلمانوں دے اتفاق نہ پھر جتنی دیر تک ان کی زندگی ہے وہی رہے گا پاک عمر سرکار نے 10 سال خلافت فرمائی حضرت عثمان نے 12 سال خلافت فرمائی 50 سال والی باری جیڑی ہے نا اسلام میں کوئی نہیں حضرت معاویہ سرکار نے 20 سال خلافت فرمائی ہے بے شک سبحان اللہ 20 سال ایتھے ہر 5 سال تو بعد نواں صرف کی اگلا رج گیا ہوں لا لو ہوں ذرا نویں نوں لگا لو دیہڑی دیہڑی مہنگائی ودتی جاتی ہے گھٹتی کوئی نہیں گھٹنی ادو ہی ہے مسلمانوں کو امن اور سکون کی زندگی ادو ہی ملنی ہے جس نظام خلافت کو پاک حسین نے بنیا ہے حسین دا غلام اخوان والا اس نظام خلافت کا حامی بنے گا پھر انہوں امن اور سکون والی زندگی ملے گی جدوں نظام خلافت دا آ جائے گا ورنہ چنے بھی جمہوری نے کبھی بھی امن اور سکون دے سکتے نہیں کیونکہ امن اور سکون اسلام ہے جمہوریت اور کفر نہیں خیر دسن کا مقصد ہے سی جے پاک حسین کا نعرہ ماریا ہی نا جے حسین نال تھوڑے جتے نے بہتے یزیدی ہرے نے حسین والے تھوڑے جتے نے یہ تیرا عقیدہ ہے پھر اس عقیدے نو عملی رنگ وچ لیا کہ باطل والے بھاویں ساری کائنات باطل نال بھری ہوے انہاں دا کوئی نہیں حق والا ایک بھی سارے اُتے غالب ہے ہاں اقبال فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن کی بڑی کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی میں بندے میاں نجار بھی چھینے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اگر یورپ کا رندہ ایڈا تیز ہے اتنے درخان آپ چھلیا جاتا ہے کوئی انہیں تے درخان لکڑی نو چھلتا ہے نا تے اقبال فرماتے ہیں یورپ والے جڑا اے الیکشن دا رندہ جیتا ہے نا اتنے درخان بھی چھلیا جاتا ہے میاں نجار بھی چھینے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں اتنے مولوی بھی چھلیا جاتا ہے پیر بھی چھلیا جاتا ہے جیڑا اللہ سے ہم تخت پر لائیں گے ہم دین تخت پر لائیں گے اقبال آتا نہیں ہے کندے انڈے بھی
نظام خلافت قرآن دے نظام نال لگن دی توفیق عطا فرمائے ہر کفر دے نظام دے ٹوٹن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ پیر بارہ شاہ لگا مستری صاحب نے فرمائش آ گئی تیرہویں صدی دا اے دور پھریا تے اٹھ گئی دین اسلام دا سچا درد عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اعلان سماعت کا